نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ حکم الہی سے کس مقام پر ٹھہری؟ آپ کی اونٹنی بنی مالک بن نجار کے محلے میں اس جگہ پر بیٹھ گئی جس جگہ پر اب مسجد نبوی شریف ہے۔ ماشاءاللہ، اگلا بھی آپ ہی پڑھیے۔ قصبہ اونٹنی کے بیٹھنے کی کیفیت بیان کریں۔ جب اونٹنی اس میدان میں بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے بلکہ اس کے اوپر ہی تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے چل پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار کو اس کی گردن پر ڈال رکھا تھا۔ آپ خود اسے کسی طرف بھی نہ موڑتے تھے۔ چند قدم آگے چل کر اونٹنی خود بخود واپس مڑی اور جہاں پہلے بیٹھی تھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بنی مالک بن نجار کے محلہ میں اس جگہ پر آ کے بیٹھی جس جگہ پہ آج ہم سب مسجد نبوی شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کی اس جگہ پر آ کے حضور علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اس پر تشریف فرما تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی جو مہار ہے اس کو آزاد اور کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ حضور اپنی مرضی سے اس کو کسی طرح موڑتے بھی نہ تھے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، وہ اس کے مطابق قدرتی نیویگیشن کے مطابق اونٹنی چلتی جا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے اونٹنی جو تھی وہ اس مقام پر پہنچی جہاں پہ آج مسجد نبوی شریف موجود ہے۔ اونٹنی نیچے بیٹھ گئی۔ جب حضور پاک کی مبارک اونٹنی نیچے بیٹھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلی دفعہ بیٹھنے سے حضور پاک نیچے نہیں اترے بلکہ حضور نے انتظار کیا۔ وہ اونٹنی بیٹھی پھر اٹھ کے آہستہ آہستہ کھڑی ہوگی، پھر چند قدم آگے چلی، آگے چل کے چند قدم پھر پیچھے ہو کے مڑ آئی اور پھر اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی جہاں پہ وہ پہلے بیٹھی تھی۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس عمل میں دیکھا کہ جس جگہ پہ پہلے بیٹھی تھی اس جگہ سے اٹھی، پھر آگے گئی تھوڑا، پھر واپس آ گئی، پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی، حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی اسی مقام پر آپ کے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے، آپ اسی مقام پر قیام فرمائیں گے، آپ اسی مقام پہ تشریف رکھیں گے اور آپ اسی مقام پہ اپنی حیات طیبہ کا بقیہ حصہ جو ہے وہ گزاریں گے۔ سو جب دوسری دفعہ کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی سے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ جی صلی اللہ علیہ مرتبہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور یہ بھی عرض کرنا، اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی سے نیچے اترے تو حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ 4 مرتبہ حضور نے تلاوت کی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہاں پہ منزلن کا جو لام ہے اس کے اوپر ایک فتحہ جو ہے ایک زبر کی علامت کم ہے، مس پرنٹ ہے، ٹھیک کرنا چاہے تو کر لے، بلکہ لازمی کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور یہ بھی عرض کر، اور یہ بھی کیا، اور یہ بھی عرض کرنا، اے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام اونٹنی سے نیچے تشریف فرما ہوتے جاتے تھے اور 4 مرتبہ حضور نے اس آیت پاک کی تلاوت بھی فرمائی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کس تاریخ کے در قیام فرمایا؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی. جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کتنی منزلوں پر مشتمل تھا؟ آپ کا مکان 2 منزلہ تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کی کس منزل پر ٹھہرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل پر قیام فرمایا. سبحان اللہ. حافظ صاحب آپ پڑھیں اگلا سوال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیچے والی منزل کا انتخاب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا یا آپ کا اپنا؟ جواب: نیچے والی منزل پر رہنے کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انتخاب تھا، جس پر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات بے حد ناگوار گزرے گی کہ میں تو اوپر والی منزل میں رہوں اور آپ نیچے والی منزل پر تشریف فرما ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ میرے لیے اور میری ملاقات کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے اس میں زیادہ آسانی ہے کہ میں نیچے والی منزل پر رہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جس مقام پر آپ کی اونٹنی بیٹھی اس میں سب سے قریب مکان جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مکان تھا. اور یہ مکان جو تھا یہ ڈبل سٹوری مکان تھا. اس دور میں بھی یہ 2 منزلہ مکان تھا جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نیچے والا اتاشے تھا، جو اس کے نیچے والا فلور تھا، حضور پاک علیہ السلام نے اس فلور پر اور اس اتاشے پر حضور نے قیام کرنا پسند کیا. اب صحابہ کرام سبحان اللہ ادب و احترام رسول کا ایک جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو جیسے وہ سمجھتے تھے، جب حضور علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ آپ نیچے والی منزل پر قیام فرما ہوں گے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نیچے تشریف فرما ہوں اور میں اوپر والی منزل پہ رہوں، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مجھے بڑی ناگوار گزرتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نیچے رہیں اور آپ کا غلام آپ کی اوپر والی منزل پر رہے؟ یہ ادب و احترام، یہ ایٹیکیٹس، یہ کس نے ان کو سکھلا دیے تھے؟ حضور علیہ السلام کی تو زیارت وہ پہلی مرتبہ کر رہے تھے، مگر ادب و احترام کا وہ پیکر تھے صحابہ کرام، وہ عظیم پیکر تھے ادب و احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور کی بے پناہ محبت، حضور علیہ السلام کا بے پناہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک دلوں کو عطا فرما رکھا تھا. اب وہ اتنا بھی گوارا نہ کرتے تھے کہ وہ اوپر والے فلور پہ رہیں اور آقا دو عالم اس سے نیچے والے فلور پہ رہیں. عرض کی حضور مجھے یہ بڑا ناگوار گزرے گا، یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے نیچے والے فلور کو پسند فرما لیا اپنے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا دو عالم نیچے رہیں نیچے والے فلور پہ اور آپ کا غلام اوپر والے فلور پہ رہے؟ حضور مہربانی فرمائیے تو آپ اوپر والے فلور پہ تشریف لے آئیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا میرے لیے اور جو لوگ اہل مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگ میری ملاقات کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں گے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ نیچے والے فلور پہ رہنا زیادہ بہتر ہے. حضور علیہ السلام کی اس فرمان کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مان گئے. سو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 منزلہ مکان کے نیچے والے فلور میں حضور تشریف فرما ہوئے ابتدان شروع میں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والے فلور میں اپنے اہل خانہ کے سمیت رہتے تھے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمائے؟ تقریباً 7 ماہ. یہ بتائیں کہ 7 ماہ کا پورا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل پر ہی تشریف فرما رہے. یہ نہیں بلکہ ایک دفعہ
ایسا ہوا کہ اوپر والی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی لحاظ تھا. چنانچہ آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ اس لحاظ سے پانی کو جذب کرنے لگے سبحان کہ کہیں ایسا نہ ہو پانی چھت سے نیچے ٹپکنے لگے. جی اور اس وجہ سے نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو معمولی سے بھی تکلیف ہو. اس واقعے کے بعد حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر شدید اقرار کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں تشریف لے گئے اور حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ نیچے والی منزل میں آ گئے. سبحان اللہ. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان میں حضور پاک 7 مہینے تک ٹھہرے. ورما کے مونر سیب مونر 7 مہینے حضور علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما رہے. اور ایسا نہیں ہوا کہ اب ہیلے تھی دن اس 7 مہینے کے ڈیوریشن میں، اس وقفہ میں اب 7 کے 7 مہینے نیچے والے فلور پہ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ ایک مرتبہ اس دوران ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اوپر والے فلور پہ تھے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے فلور پہ تھے، کہ اوپر والے فلور پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں جو پانی کا گڑھا تھا، جو پانی کا گڑھے کے اندر پانی ہوتا تھا، گڑھے ہوتے ہیں بیٹے وہ مٹی کے برتن، کیا مٹی کے برتن جن کے اندر اتنے بڑے بڑے برتن یوز ہوتے تھے گھروں میں. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، ہمارے بچپن تک بھی یوز ہوتے تھے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں مختلف جگہوں پر جہاں پہ پانی دور دور سے لوگوں کو نیچے زمین سے اتنا پانی ملتا نہیں تھا نا، تو لوگ اس میں پانی کو سیو کرتے تھے اور سٹور کرتے تھے پینے کے لیے. وہ گھڑے ہوتے اتنے بڑے مٹی کے. وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی پڑا ہوا تھا. رات کا وقت تھا کہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ پانی کا ایک مٹکا جو ہے، گڑھا جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب اس کے ٹوٹنے سے پانی جو تھا وہ سازار اس نے نیچے فرش پہ بہنا تھا. اب فرش جو ہیں وہ کوئی کنکریٹ کے تو نہیں تھے ہوتے جس کو ہم جیسا لینٹر کہتے ہیں یا کنکریٹ کہتے ہیں، کہ اوپر اس چیز کے تو فرش نہیں تھے ہوتے. ان کو یہ خیال ہوا، یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی جو ہے یہ چھت سے نیچے ٹپکنے لگ جائے اور اس کے ٹپکنے کی وجہ سے نیچے حضور علیہ السلام کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے. اب ان کے پاس تب ایک ہی بستر تھا، یوں کہہ لیجیے ایک ہی بلینکٹ تھا ان سارے گھر والوں کے پاس. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، سبحان اللہ، نے جلدی سے اس بلینکٹ کو اس پانی کے اوپر رکھا تاکہ وہ بلینکٹ، وہ کپڑا، وہ لحاف جو ہے وہ اس کو چوس لے اور جذب کر لے تاکہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ جانے پائے، حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو. اتنا زیادہ ادب و احترام، اتنی زیادہ محبت و الفت. جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپرام اس واقعہ کو عرض کیا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دوبارہ عرض کی، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑا وریڈ ہوں، میں بڑا پریشان ہوں کہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں. میں پہلے دن سے اس بات کو آپ کو عرض کیا تھا کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر تشریف لے جائیے تاکہ اگر ہماری طرف سے کوئی بھی مس مینجمنٹ ہو تو آپ کے آرام میں تو خلل نہ آئے. آپ نے جو تھوڑی دیر آرام فرمانا ہے اس کے اندر کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی کبھی بھی نہ اٹھانی پڑے. جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور پاک کی بارگاہ میں اصرار کیا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، ان کی التجا کو، ان کی ریکویسٹ کو شرف قبولیت بخشا اور حضور پاک علیہ السلام اوپر والے فلور پہ تشریف فرما ہو گئے. اور حضرت ابو ایوب انصاری بقیہ جو مدت ہے، جو ڈیوریشن ہے، وہ پھر نیچے والے فلور پہ تشریف فرما رہے ہیں. جی سوال 133 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی تاریخی اہمیت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے
1000 سال پہلے یمن کا حکمران انتبا حکمران طبا اس مقام سے اپنے لشکر سمیت گزرا. اس لشکر میں تقریباً 400 علماء بھی تھے جن کو تورات و زبور اور دیگر آسمانی صحائف سے حاصل شدہ علم کی روشنی میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالحجرت ہے. چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ مزید سفر کرنے سے انکار کیا اور اسی جگہ رہنے پر مصر ہوئے. بادشاہ یمن نے ان کا شدید اصرار دیکھا تو اسی جگہ ان کے لیے 400 مکانات بنوائے. 400 کنیزیں آزاد کر کے ان کا نکاح ایک عالم سے کیا اور ایک خاص مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے آپ پر ایمان لایا اور اس کا تحریری ثبوت ایک خط کے ذریعے مہیا کیا جو کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا اور ان علماء میں سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا. وہ خط نسل در نسل چلتا ہوا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. آپ اسی خاص مکان میں رہتے تھے جو کہ طبا حکمران یمن نے کئی صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا. کئی صدیوں بعد آپ کی اونٹنی قصبہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مکان کے آگے رکی. گویا کہ آپ اپنے ہی لیے تیار شدہ مکان میں جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ. اب آئیے اس مکان کی ہسٹوریکل جس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو تاریخی حیثیت ہے، اس کی طرف جس مکان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹھہرے. اس میں اس مکان کی عظمت اور اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا بھی آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ شہر مدینہ طیبہ جو ہے اس عظیم شہر کی بنیاد کیسے پڑی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے کئی 100 سال پہلے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیاں پہلے یمن کا ایک حکمران تھا طبا، جس کا نام تھا طبا حمیری جسے کہتے ہیں. وہ اس رستے سے گزرا، وہ سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک عظیم الشان لشکر تھا جس لشکر میں فوجی آرمی والے لوگ تو ایک طرف، کم و بیش اس دور کے 400 علماء وہ بھی اس کے ساتھ ہم سفر تھے. دوران سفر اس کا گزر اس علاقے سے ہوا. وہ علماء جو ہیں وہ تورات کے، زبور کے، دیگر آسمانی صحیفوں کے عالم تھے، اور تورات و زبور میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بعثت، حضور علیہ السلام کے دارالحجرت، حضور علیہ السلام کی نشانیاں، عظمتیں اتنی زیادہ تھی آپ اندازہ کیجئے کہ کئی ہزار سال پہلے جو کتابیں اتری اس میں حضور پاک کی نشانیاں، صفات، علامات اتنی کثرت کے ساتھ تھیں کہ ان کتابوں کے علماء اس شہر کے علاقے کو دیکھ کر، اس آبادی کو دیکھ کر نہیں، اس علاقے کے جو ماحول تھا، اس کا جو ایٹماسفیئر تھا، اس میں جو ساری نشانیاں تھیں، وہ انہوں نے جو دائیں بائیں دیکھیں تو ان سے انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ کے آخری نبی ایک دن ہجرت کر کے تشریف لے آئیں گے. یہ حضور پاک کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ اس کو گہرائی سے سمجھیے کتنی بڑی عظمت ہے حضور علیہ السلام کی، کہ کئی صدیاں پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری پہلے انبیاء پر، ان میں حضور کی نشانیاں اتنی واضح تھیں، اتنی روشن تھیں، اتنی وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی تھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دارالحجرت کو، وہ شہر جہاں پہ حضور نے پیدا نہیں تھا ہونا، جہاں پہ پیدائش کے بعد، اعلان نبوت کے بعد اس شہر میں آ کے صرف رکنا تھا، کیا فرمانا تھا، اور اس شہر سے اسلام کو اپنی عظمت اور عروج ملنا تھا. اس شہر کی بھی نشانیاں اتنی زیادہ واضح تھیں کہ اس دور کے علماء جب اس شہر سے گزرے تو انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہی وہ شہر ہے جہاں پہ اللہ کے آخری نبی ایک دن تشریف لے کے آئیں گے. انہوں نے اپنے بادشاہ کے ساتھ مزید سفر کرنے سے انکار کر دیا. وہ مصر ہوئے، اصرار کیا، ضد کی کہ بادشاہ سلامت آپ جاتے ہیں تو جائیے، آپ مہربانی کر کے ہمیں یہاں پہ رہنے دیجیے. بادشاہ نیک دل آدمی تھا طبا حمیری، اس نے کیا کیا
کہ اس نے کہا کہ اگر علماء آپ میرے ساتھ نہیں چلتے پھر میں آپ کو اس طرح چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گا. اس نے ان علماء کے لیے اس شہر میں ایک ایک عالم دین کے لیے ایک ایک مکان بنوایا. سبحان اللہ. پھر اپنے لشکر میں جو ہزاروں کا تھا اس میں سے 400 کنیزیں جو تھی اس کی اپنی خادمائیں لونڈیاں ان کو آزاد کیا اور ایک ایک عالم دین سے ان کا نکاح کیا. جب اس نے وہ 400 مکانات بنوائے تو ان میں ایک مکان اسپیشل بنوایا. یوں کہہ لیجئے کہ اس نے بقیہ سارے مکان اگر سنگل فلور کے بنوائے تو اس میں پھر ایک مکان اس نے ڈبل فلور کا بنوایا. اس نے ایک مکان اعلیٰ اور اچھا بہترین تیار کیا, بقیہ سے اچھا مکان اس نے تیار کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں جو اس نے ان علماء سے سنی تھی جو اب آگے جانے کے لیے تیار نہ تھے, ان کو 400 مکان وہاں پہ بنا کے دیے. ایک ایک خادمہ کو آزاد کر کے, لونڈی کو آزاد کر کے ان کا نکاح ان علماء سے کیا. حضور علیہ السلام کے لیے ایک الگ خوبصورت عظیم الشان مکان بنوایا اور ان علماء کے سامنے حضور علیہ السلام کی آمد مبارک, پیدائش مبارک, میلاد مبارک سے کم و بیش 1000 سال پہلے حضور کا کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے مومن بھی ہوا, مومن ہو گیا. اور بائی ریٹن اس نے ایک خط لکھا, بائی ریٹن مومن ہوا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں خط لکھا اور خط لکھ کے اس نے ان علماء میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اب سارے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ آپ لوگ حضور کا انتظار کریں گے. اگر آپ کی زندگیوں میں حضور علیہ السلام اس شہر میں آ جائیں تو میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کرنا اور ان سے 10 بستہ عرض کرنا کہ طبہ یمن کا حکمران وہ آپ پر ایمان لے آیا تھا. ان علماء میں سب سے بڑے عالم دین کو وہ خط بھی دیا اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان بھی کیا. جب طبہ حمیری کا دور گزر گیا وہ علماء جو تھے وہ وصال کر گئے, ان کی اولادیں آگے چل پڑیں, حتیٰ کہ وہ خط جو اس نے طبہ حکمران نے دیا تھا سب سے بڑے عالم دین کو, وہی خط نسل در نسل چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس روایت کی روشنی میں کہ مدینہ اصلاً جب آباد ہوا جس کو آباد ہی ان لوگوں نے کیا جو حضور کا انتظار کر رہے تھے. اس مدینہ کی آبادی کا مقصد ہی جو ازل سے طے ہوا تھا, یہ شہر بنا ہی اس لیے کہ حضور کا انتظار کرنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے. پھر انہوں نے نسل در نسل انتظار کیا, پھر انہوں نے صدیاں انتظار کیا. ٹھیک ہے عقائد جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, جو ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, مگر بیسکلی طور پر بنیادی طور پر یہ شہر ہی حضور کا منتظر تھا. ان کے آبا و اجداد حضور کے انتظار میں شہر کو بسائے بیٹھے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر میں آئے اب سارا شہر یہ چاہتا تھا, کیونکہ دیکھیے نا بیسکلی طور پر یہ انہی لوگوں کی اولادیں تھیں جو حضور کے انتظار میں کھڑے تھے. اس لیے حضور پاک جس محلے سے گزرتے جاتے ہیں اس محلے کا ہر قبیلے کا سردار آگے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھتا, یا رسول اللہ ہمارے پاس رک جائیے, ہمارے پاس ٹھہر جائیے. آقا دو عالم فرماتے ہیں نہیں, میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے امر مل چکا ہوا ہے, اس کو حکم مل چکا ہوا ہے, یہ وہیں پہ رکے گی جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا. اور قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو عین اس مقام پہ روکا جو اس مکان کے سامنے رکی, جو یوں کہنا چاہیے پہلے دن سے بنا ہی حضور کے لیے تھا, اور حضور کی خاطر وہ سارا شہر بنایا گیا, اور خاص وہ مکان حضور کے رکنے, قیام فرمانے اور تشریف فرما ہونے کے لیے ہی بنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو اس مقام پہ ٹھہرا دیا. آقا دو عالم اسی مکان میں تشریف لے گئے, اور یوں کہنا چاہیے جیسے ہم نے اس کتاب میں بھی آج جانا لکھا, اب یوں سمجھ لیجئے گویا کہ حضور اپنی ہی خاطر بنائے ہوئے مکان میں حضور جا کے تشریف فرما ہو گئے, جو حضور کے لیے جو تھا وہ بنایا گیا تھا کئی صدیاں پہلے اس مقام پر. سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تشریف فرما ہوئے جو حکمران یمن نے
اس مقام پر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان بھی مجھے یاد آ رہا ہے. آقا نے یمن کے لیے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی حضور پاک نے، عرض کی مولا تو ہمارے لیے ہمارے شام میں بھی برکتیں پیدا فرما دے اور تو ہمارے لیے ہمارے یمن میں بھی برکتیں پیدا فرما دے. حضور نے اہل یمن کے لیے دعائیں مانگی. کیوں کہ اہل یمن بیسکلی طور پہ وہ لوگ تھے جو حضور کے انتظار میں یمن کو چھوڑ کے مدینہ کو بسا بیٹھے تھے. یہی وہ عظیم الشان لوگ تھے کہ جو حضور کے انتظار میں صدیاں انہوں نے وہاں پہ گزاری، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرما دیا اور حضور کی زیارت عطا فرما دی. جی آخری سوال اس چیپٹر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف جی آوری کے دن حبشیوں نے کس طرح خوشی کا اظہار کیا؟ جواب، حبشیوں نے آپ کی آمد کی خوشی میں ہتھیاروں سے جنگی کرتب دکھا کر خوشی کا اظہار کیا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو رہے تھے، سارے اہل علاقہ سارے مدینے کے لوگ خوش تھے. اور اس دن میں جب باقاعدہ والا مدینہ منورہ تشریف لے، حضور علیہ السلام کی ریسیپشن، حضور کا استقبال ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے کر رہا تھا. کہیں مدینہ منورہ کی بچیاں اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کے طلع البدر علینا پڑھ رہی تھیں. کہیں مدینہ منورہ کے مرد اور بچے مدینہ منورہ کی گلیوں میں طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کر رہے تھے. کہیں لوگ اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. ان میں کچھ حبشی لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، دیکھا اور حضور کی آمد کی خوشی میں انہوں نے جنگی کرتب دکھا کر خوشی کا اظہار بھی کیا. جس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں بعض اوقات اور کرتب اس میں دکھائے جاتے ہیں، انہوں نے اس طرح اپنے کرتب دکھا کر اپنی صلاحیت کا اظہار کر کے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، یعنی باقاعدہ ظاہری طور پر بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ حضور علیہ السلام شہر مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوئے. مدینہ منورہ کے ایک ایک فرد نے حضور علیہ السلام کو ویلکم کہا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس عظیم جگہ پر حضور پاک تشریف فرما ہو گئے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا، جس جگہ کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا تو مکہ معظمہ میں ہوئے، مگر حضور پاک جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آ گئے تو اللہ نے اس جگہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ رفعت عطا فرما دی تھی کہ یہ جگہ اس عظیم شان کا باعث بن گئی، وہ عظیم مقام و مرتبہ حاصل کر گئی کہ آقا دو عالم نے پھر اس جگہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. حتیٰ کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کا یملم جو تھا وہ اصلا مکہ معظمہ تھا. مدینہ منورہ سے ہجرت کے 8 سال بعد مکہ معظمہ فتح بھی ہو گیا، مگر حضور نے پھر مکہ معظمہ میں رہنا پسند نہ فرمایا، بلکہ حضور پاک پھر اہل مدینہ کے ساتھ واپس مدینہ کو پلٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا یہیں پہ وصال ہوا. اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو یہ شرف بخشا کہ وہ حضور کے وجود کے ساتھ ہمیشہ متبرک رہے، وہ حضور کے وجود کے ساتھ ہمیشہ منور رہے، حضور کے وجود کے ساتھ ہمیشہ روشن رہے. یہ وہ شہر مدینہ تھا اور اس طرح مدینہ منورہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم سیرت پاک کا باب نمبر 5 جو ہے اس کو شروع کریں گے. اور اب یہاں پہ مدینہ منورہ کی حضور علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے، اس کے 10 سال کیسے گزرے، اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے، حضور کی محبت میں قبر کے اندر جگائے اور حضور کی محبت میں حشر کے میدان میں کھڑا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.